السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و محترم ناظرین، جس طرح قرآن مجید اسلام کو سمجھنے کے لیے، دین اسلام کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری کتاب ہے، اسی کو سمجھ کر اور پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کی ہے، اور اس میں سے ہمیں کیا ہدایت ملتی ہیں اور کیا قانون ملتے ہیں، کیا معلومات ملتی ہیں۔ ان ساری باتوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم اسلام پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر قرآن کو سمجھنے کے بعد یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم احادیث کو بھی سنیں، سمجھیں اور دل میں اتاریں، کیوں کہ جو عملی کام ہے جو اسلام میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کروانا، اور جو کام جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ روکے، ہم وہ کام نہ کریں، ان کا عملی ثبوت اور عملی دلیل، عملی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، ان کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم احادیث کا بھی بغور مطالعہ کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں اور ان پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پھر آج سے میں ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں احادیث کے متعلق۔ میرے پاس جو اویلیبل کتاب تھیں، جو موجود میرے پاس کتاب تھیں، وہ مشکوٰۃ شریف ہیں، اس کی 3 جلدیں ہیں میرے پاس۔ تو میں نے پھر ان کا مطالعہ کیا اور ان میں سے مختصر اور اہم احادیث کو نکال کر ایک جگہ جمع کیا، بلکہ میں نے ان کا پرنٹ بھی شائع کرایا ایک کتاب کی شکل میں، جس کا عنوان ہے مشکوٰۃ شریف سے انتخاب۔ تو یہ اویلیبل ہے میرے پاس، کوئی صاحب دوست احباب اگر لینا چاہتے ہیں تو میرے ای میل ایڈریس پہ لکھیں گے تو میں انشاءاللہ انہیں وہ بھجوانے کی کوشش کروں گا۔ تو اب کتاب کے علاوہ پھر جب میں نے سوچا کہ الیکٹرانک میڈیا کو یہاں بھی استعمال کیا جائے، جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے قرآن کے ترجمے کے لیے استعمال کیا، تو الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے میں نے اپنے چینل پر اس کو ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور اسی کو آج سے میں شروع کر رہا ہوں اس سلسلے کو۔ امید ہے کہ آپ لوگ پسند کریں گے اور آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، دین کو سمجھنے کے لیے اور اس عمل کے لیے۔ تو اس کتاب کے پہلی چند احادیث پیش کر رہا ہوں۔ یہ احادیث بڑی مختصر ہیں اور بڑی اہم ہیں، جن کے بارے میں ہر مسلمان جائے تو بڑا اچھا ہے، اس کو پھر اس بات کی انسپائریشن ملے گی کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے اور ان پر عمل کرے۔ اس میں پہلی حدیث ذرا طویل ہے جو مشکوٰۃ شریف میں آئی ہے، حدیث نمبر 1/1، اس کا نام ہے حدیث جبرائیل۔ یہ بڑی اہم حدیث اس لحاظ سے ہے کہ حضرت جبرائیل نے
کچھ گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو بڑے خوبصورت انداز میں دین اسلام سمجھا دیا کہ درحقیقت دین اسلام کیا ہے، اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے۔ تو اب میں اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ۔ اس پر سفر کا کوئی اثر نہ تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا۔ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گیا، یعنی گھٹنے سے گھٹنے، اور دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ لیے اور حضور سے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی کیا حقیقت ہے؟ حضور نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم یہ شہادت دو کہ خدا ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد خدا کے رسول ہیں، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کا حج ادا کرو۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، یہ سچ ہے۔ ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ شخص سوال پوچھتا بھی ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب میں حضور نے فرمایا کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم قیامت پر اور تقدیر کی بھلائی پر ایمان رکھو۔ یہ سن کر اس شخص نے پھر تصدیق کی کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ احسان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو یہ سمجھو کہ وہ یعنی پروردگار تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر شخص نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا۔ پھر شخص نے کہا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں بتلا دیں۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی غلامی ختم ہو جائے گی۔ دوسری نشانی یہ ہوگی کہ ننگے پیر گھومنے والے بدو یعنی عربی لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور ان پر فخر کریں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان سوال جواب کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ پھر حضور نے پوچھا، عمر کیا تم اس سائل کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، آپ اور آپ کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ جبرائیل تھے اور تم لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، جو مشکوٰۃ شریف کی جلد اول میں پہلی حدیث ہے۔ تو اس میں غور کی بات یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ دیکھیں، کس ڈرامائی انداز میں اور بہترین انداز میں، ایسا انداز کہ جس کو انسان فراموش نہیں کر سکتا، خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے اس منظر کو دیکھا ہے کہ ایک اجنبی ایک نہایت سفید لباس میں آتا ہے اور اس طرح آ کے حضور کے بالکل قریب بیٹھ جاتا ہے اور سوالات جوابات کرتا ہے، اور وہ اسلام کی بنیادی فلسفہ اور وہ باتیں سوال جواب، مختصر سوال اور مختصر جواب میں وہ واضح کر کے چلا جاتا ہے۔ یعنی وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ اچھی طرح جانتے ہی سب باتیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلانے کے لیے اور تمام سامعین کو یاد دلانے کے لیے، جو حاضرین کو جو اس وقت موجود تھے، یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ کتنا خوبصورت طریقہ تھا، دیکھیے آپ، کہ نہ وہ بھول سکے ہوں گے حاضرین جو اس وقت موجود تھے وہاں، نہ ہم اس منظر کو بھول سکتے ہیں اگر ذہن میں دماغ میں یہ منظر لائیں خیال میں کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم سوالات جوابات ہوتے ہیں، تو بتائیے کہ ہم بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمارے دلوں میں بات اتر جاتی ہے۔ تو اس طرح اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، اور اس کو اچھی طرح ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، اور اب ہم سے کوئی پوچھے، یہی سوالات کرے، تو ہم بڑی آسانی سے ان کے جواب دے سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔